وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی، اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی. قیامت کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالی کچھ اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کو ان کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی انتقام لینے والا ہے. جس دن زمین و آسمان بدل جائیں گے اور سب اللہ واحد قہار کے حضور حاضر ہوں گے. اور یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ کس طرح حاضر ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے. آج مجرم پہچانے نہیں جاتے ہیں، آج مجرم عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ان مجرموں نے، بدکاروں نے، کفار و مشرکین نے مسلمانوں کا، نیکوکاروں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. ان کے لیے ان کے عرصہ حیات کو تنگ کر کے رکھا ہے، اور یہ مسلمانوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے مال و دولت پہ خوب اتراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کامیاب تو ہم ہی لوگ ہیں، اور یہ باطل خیال پالتے ہیں کہ دنیا میں قبضہ تو ہمارا ہی ہے، فتح و نصرت تو ہماری ہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا مجرموں کو تم دیکھو گے بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے. ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونے کا مطلب ہے یعنی یہ کہ جو مجرم ہوگا وہ شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. شیطان جس کے کہنے پہ یہ لوگ چلے، جس نے ان کو بہکایا اور جن کے بہکاوے میں یہ آئے، ان کے سامنے حقیقت واضح کر دی گئی تھی، حق و باطل ان کے سامنے پوری طرح سے کھول کے واضح طور پر بیان کر دیا گیا تھا. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ یہ حق کو اپناتے، باطل کو ٹھکراتے، لیکن انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کو ٹھکرایا اور باطل کو اپنایا، اور شیاطین کے نقش قدم پہ یہ لوگ چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کے ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے کرتے رال کے ہوں گے، جو ان کی بیڑیاں ہوں گی اور رال کے ہوں گی، یعنی چیڑ کے درخت کا کولتار کے مانند نکالا ہوا مادہ جو آگ تیزی کے ساتھ پکڑتا ہے، یعنی ایسا بیڑیاں ان کے جسم میں پہنائی جائے گی، ان کو ایسی بیڑیاں پہنائی جائے گی جو آگ کو جلدی پکڑتی ہوگی، جس سے ان کو اور زیادہ تکلیف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی. جب مرد مومن مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، سوالات اس سے ہوتے ہیں، سوالات وہ کامیابی کے ساتھ دیتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے. جب سوالات دیتا ہے تو ندا آتی ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنتی لباس لاؤ، جنتی لباس اس کو پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دو، اور اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع سے وسیع تر کر دو. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. لیکن جب کافر و مشرک مرتا ہے تو اس کے بجائے الٹا ہو جاتا ہے.
آگ کا بچھونا بچھویا جاتا ہے، آگ کا لباس اس کے لیے اس کو پہنایا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کی وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ عذاب کی کیفیت، عذاب کی آگ جو ہے، آگ کا عذاب اس کے ہر چیز پر طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے کام، قیامت کا قائم ہونا، زمین و آسمان کا لپیٹ دیا جانا، ان کی کیفیت کا بدل جانا، مجرموں کا اس طرح حاضر ہونا، یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ دنیا میں ایک انسان ایمان قبول کیا، 5 وقت نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، اپنی پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزارا، اپنی مرضی کو دخل نہیں دیا۔ اس کے خواہشات ہوتی تھی، نفس ابھارتا تھا کہ یہ کام کرو، لیکن وہ سوچتا تھا یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی تابعداری میں گزار دی، اور ایک ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اپنے خواہشات کے مطابق چلتا رہا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نے کتنی تکلیف اٹھائی دنیا میں، اور اس نے کیسی عیش و عشرت میں زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہر ایک جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، جس نے دنیا میں جیسا عمل کیا ہوگا ویسے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی ہے، اللہ جلد حساب لیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ گناہ میں پڑ رہے ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ ہم عیش و عشرت میں ہیں، ہمارا حرام کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم حرام کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے عیش و عشرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل رہا، مہلت دے رہا ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے فرماتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ہے، یعنی یہ سارے انسان قیامت کے دن جمع ہوں گے، یہاں پہ تھوڑا سا کام نکل جائے لائن لگ جاتی ہے، حساب و کتاب کرنے میں، سب کے معاملات سنبھالنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو جب قیامت کے دن سارے انسان ہوں گے، مسلمانوں کا بھی، ہر ایک کا جو ہے حساب و کتاب ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ وقت نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ وقت نہیں لگے گا، اللہ کی قدرت سے سارے کام آنن فنن نپٹ جائیں، ساروں کے حساب و کتاب آنن فنن ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب لے گا ساروں کے کام نپٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔